راجہ گل شاہد صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، وہ تشریف لے کے آئے ہیں، ان کے شکر گزار ہیں۔ آج تک جو ظلم و بربریت کا بازار پوری دنیا نے وہاں گرم کیا ہوا ہے، کثیر تعداد میں بھوکا سامان اور جو سپریم کورٹ ہے خاص طور پر وہ سیریل پوسٹ لائر ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ قدم پر قدم چلتے ہیں۔ آئین اور قانون کے حوالے سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ریپریزنٹیشن کو یقینی بنانا۔ تو بھائی آئین میں جو دی گئی شکیں ہیں ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ سے وعدہ ہے کہ فیشن گروپ ہمیشہ جب بھی پنجاب کی صدارت ہوگی تو رائے صدارت کے لیے جنوبی پنجاب سے تعاون لے گا۔ مسئلہ فلسطین پہ دل دکھتا ہے۔ آج تک جو ظلم و بربریت کا بازار پوری دنیا نے وہاں گرم کیا ہوا ہے، انسانی حقوق کی پامالی جاری ہے۔ 200 معصوم بچے جن کا کوئی قصور بھی نہ تھا شہید کر دیے گئے، ہزاروں دیگر لوگوں مسلمانوں کی طرح۔ For the purpose of showing solidarity with the Palestine، میری گزارش ہوگی ہم سب کھڑے ہو کے 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کریں۔ آئین کی پاسداری اور مالداری کا مسئلہ ہو، ہمارے اس گروپ نے کبھی بھی نہ تو کسی طور پر کسی جدوجہد سے پیچھے ہٹے ہیں اور نہ ہی کبھی 2 اگلی یا 2 روٹی کا مظاہرہ کیا ہے۔ الحمدللہ کیسے بھی حالات ہو، کیسے بھی واقعات ہو، ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ایک ہی طرف کھڑے ہیں جو کہ سچائی کا اور راستے کا اور بکلا کے اور اس ادارے سے وابستہ جتنے بھی مفادات ہیں ان کے تحفظ کا راستہ ہے۔ اور ہمارا جو مینیفیسٹو ہے، جیسے ابھی خان صاحب نے بالکل درست طور پر کہا، وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر، کسی طور پہ دنیاوی مالی لالچ سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف آئین اور قانون کے حوالے سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ریپریزنٹیشن کو یقینی بنانا۔ ہمارا مقصد قطعی یہ طور پر نہیں ہوگا کہ ہم کسی بھی حوالے سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو کسی کے ایجنڈے کے زیر تابع کر دیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کا آئیڈیالوجی کے اور مقاصد کو اور سیاسی لیڈران کے مقاصد کو تابع لیں۔ میں اچھی طرح یہ جانتا ہوں، میں اپنے استاد ریٹائرڈ چیف جسٹس میاں نواز صاحب، ان کا میں شاگرد ہوں، بڑے بڑے اساتذہ ہیں، ان کے دفاتر میں سیاسی لیڈران تشریف لاتے تھے اور باہر بیٹھ کر انتظار کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اس لیول پر لے آئے کہ آپ سپریم کورٹ میں وکلا حضرات پیش ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ کہتی ہے جی وکیل حضرات پیچھے ہو جائیں، سیاسی لیڈر آگے آ کے تقریر کریں۔ وہاں کے رول میں بڑی ڈائیورسٹی ہے، لیکن اس کا مین مقصد آئین اور قانون کی حکمرانی اور اس کا تحفظ کرنا، ہیومن رائٹس اینڈ اپ ہولڈنگ آف کانسٹیٹیوشن، یہ پرائم رائٹ ہے۔ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ تمام ادارے کانسٹیٹیوشن کی پیداوار ہیں
اور انہوں نے آئین اور قانون کے اندر رہ کر کام کرنا کہ بہت ہو گیا، آپ کو اپنی آئینی حدود میں رہنا ہوگا اگر اس ملک میں ترقی کرنی ہے، اس ملک میں سروائیو کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو آئین کی حدود میں تمام اداروں کو رہنا ہوگا۔ اس وقت دنیا میں جس قدر ظلم، جبر، ستم ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ تاریخ اس کی گواہ رہے گی، اور تاریخ میں اتنا ظلم شاید کسی اور قوم کے ساتھ نہیں ہوا جتنا بیچارے فلسطینی مسلمان، جو کہ مسلمانوں میں سب سے بہادر قوم ہے، اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ دکھ کی بات ہے کہ یہ زائونسٹ کے ساتھ دینے والی طاقتیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ وہ بجائے کہ اپنے مظلوم ساتھیوں کا ساتھ دیں، اس وقت ان کی زبان بندی ہوئی ہے۔ یہ جتنے مسلم ممالک کے حکمران ہیں یہ امریکہ کے غلام ہو چکے ہیں، وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے، اپنے مسلمان بھائیوں کے، اپنے عرب بھائیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کا زبان گم ہو گئی ہے۔ آج بہت فخر کرنے والے ہمارے حکمران، ان کی بھی زبان گم ہے، صرف ظلم اور ستم تو کر سکتے ہیں اپنوں پر، فلسطین کے مظلوم لوگوں کے لیے آواز نہیں بلند کر سکتے۔ آج کا دور بہت افسوسناک دور ہے اس لحاظ سے۔ انشاءاللہ تعالی وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ یہ جو قتل عام ہونے جا رہا ہے فلسطین میں، انشاءاللہ تعالی تمام طاقت کے باوجود بھی ان بہادروں کا یہ نہیں کر سکیں گے، اور جو انہوں نے کر دکھایا ہے چند دن پہلے ایک مظلوم قوم ہونے کے حوالے سے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی برکت ان کے ساتھ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی وہ اپنے ملک کو آزاد کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور ہم سب مسلمان ممالک کے حکمران شرمندہ ہوں گے۔ قابل شرف ہے ان کا عمل، اور جو کہ اسرائیل کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اپنے مظلوموں کو جو ہے ان ظالموں کے سپرد کیا ہوا تھا۔ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ان کے لیے 1 منٹ کی سائلنس کی ہے۔ ہم سب کا فرض ہے، اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنے ہمدردی کا اظہار اپنے بھائیوں، بہنوں، ان بچوں کے ساتھ جن کو ظالمانہ طور پر اس پر قتل و غارت کی جا رہی ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے، ان کے رستے بند کر دیے گئے ہیں، پانی بھی، کھانا پینا بھی ہر طرح سے بند کر دیا ہے، اور یہ ان کے ارد گرد کے جو مالک ہیں وہ شرم کا مقام ہے کہ ان کو انسانی حقوق بھی نہیں دلا سکتے، انسانی جو بنیادی ضرورت ہے وہ بھی نہیں مہیا کر سکتے۔ سیسی جیسے وہ حکمران جو کہ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فلسطینیوں کے لیے کھانا اور ان کی بنیادی ضروریات کے لیے بھی نہیں کچھ کر سکتے۔ ہمیں امید ہے کہ اردوغان جو کہ ایک بہادر صدر ہے ترکی کا، اور سب سے قریب مصر اور ترکی 2 ہی ممالک ہے جو غزہ کے سب سے قریب ممالک ہے، جو کہ غزہ کا یہ کوارنٹائن توڑ سکتے ہیں اور وہاں تک انسانی حقوق اور انسانی ضروریات کی چیزیں مہیا کر سکتے ہیں۔ ہم ایجپٹ سے کچھ امید توقع نہیں رکھتے، لیکن ترکی والوں کو ہمت کرنی چاہیے، ان بیچاروں کے لیے بنیادی ضروریات مہیا کریں اور ان ظالموں کا کوارنٹائن توڑیں۔ تو یہ کیونکہ اس وقت ملک کی حالات میں چند باتیں اس لیے کرنا ضروری سمجھی، لیکن ہم سب کا، مسلمانوں کا فرض ہے، پاکستانیوں کو فرض ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے دعا بھی کریں، اور ان کے لیے اگر کچھ ہم کر سکتے ہوں تو ضرور کرنا چاہیے۔
जनाब आज की इस तकरीर के हवाले से मैं अर्ज करूंगा कि मियां कुद्दूस साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। हमारी स्ट्रगल आज के दौर में आइन की बहाली की और कानून की हुक्मरानी की है और अदलिया की आजादी। इस हवाले से ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि आइन इस वक्त अपनी पटरी से उतर चुका है। आइन पे कोई अमल दरामद नहीं है, ना ही आइन पर अमल दरामद की किसी को इजाजत है। आप सब वकील हैं, जानते हैं सबसे फंडामेंटल लॉ जो है वो आइन है और उससे किसी किस्म का भी कानून जो है वो गैर आईनी है। लिहाजा 90 दिन वाली बात जो है वो किसी तौर पर भी टाली नहीं जा सकती और ये खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। आईनी बुहरान से गुजर रहे हैं। इसमें सिर्फ एक ही कुव्वत है मुल्क के अंदर जो एग्जिस्ट कर सकती है, वो वकला की कुव्वत है, जिसने हर दौर में आइन के लिए आवाज बुलंद की है और हर दौर में जालिमों के खिलाफ, गैर आईनी कुव्वतों के खिलाफ हमेशा सीना सख्त हुए हैं। तो आज फिर वो वक्त आ गया है, आज फिर वो वक्त है और इसकी लीडरशिप जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को लेनी पड़ेगी। बहुत अहम केसेस अनडिसाइडेड छोड़ के गए। जो अपना काम नहीं करता वो हमेशा तारीख को जवाब दे रहता है। लिहाजा जो बात हम कह रहे हैं ये किसी के खिलाफ कोई जाती रंजिश की वजह से नहीं है, इस वजह से है जो परफॉर्मेंस है जिसकी उसका जवाब दे होना पड़ेगा। उसको आपके सामने, कौम के सामने, पाकिस्तान के सामने, हमारे आईनी निजाम के सामने जवाब दे होगा। ये मेरा जनरल कमेंट है और मैं उस कमेंट पे हमेशा कायम रहूंगा। पब्लिक लाइफ में कोई बहुत बहुत शुक्रिया।